الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن عاد علیہم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو تھی قرآن کریم کے تعلق سے، اور گفتگو تھی قرآن کریم میں تحریف کے تعلق سے، یعنی قرآن کریم میں کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلی، کچھ اضافہ، کچھ کمی ہوئی. یعنی یہ بات اختصار سے پیش نظر اور ماحول کے اعتبار سے مختصرہ خدمت بیان کی. میں نے گفتگو تفصیلی ہے، دلیلیں بھی بہت ہیں، اس کو بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال اس گفتگو کو ایک اور موضوع پر آگے بڑھا کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں. بقیہ باتیں قرآن کریم کے تعلق اور دوسری باتیں آپ خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ سے دعا ہے، گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں خدا بند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں سن سکیں، بیان کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں اور خود اس پر عمل کر سکیں. اور اس مہینے ہمارا رابطہ قرآن کریم سے بقیہ مہینوں کے متعلق زیادہ اور مضبوط سے مضبوط اور مستحکم سے مستحکم تر ہو جائے. عزیزان گرامی، ایک اعتراض شیعوں پر ہم پر یہ کیا جاتا ہے، مدتوں سے کیا جا رہا اور آج بھی کیا جا رہا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ قرآن ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا، اور وہ قرآن اس قرآن سے مختلف ہے، لہذا آپ جس قرآن پر عقیدہ رکھتے وہ یہ موجودہ قرآن نہیں ہے. یہ بات بہت ہی دھوم سے بیان کی جاتی ہے. اس کے جوابات ہمارے علماء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اور جو موجودہ علماء کرام حفظہ اللہ تعالیٰ علیہم نے مفصل اپنی کتابوں میں دیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ باتوں کو بیان کیا ہے. لیکن جن لوگوں کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھنا. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے برادران ایمانی تک یہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا ہو، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات اگر کوئی سوال ان سے کرے تو ان کے ذہن میں کوئی تشویش، کوئی شبہ، کوئی سوال باقی نہ رہے. ورنہ کسی کو سمجھانا، کسی کو مطمئن کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہماری ذمہ داری ہے. بیان حقیقت ہماری ذمہ داری ہے، سمجھنا نہ سمجھنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زندگی میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے غدیر خم کے میدان تک، غدیر خم کے میدان سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو بیان فرمایا. جن لوگوں کو نہیں ماننا تھا نہ وہ کل مانے نہ وہ آج مانے، لیکن ان کے نہ ماننے سے رسول خدا پر کوئی حرف نہیں آتا. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. اب وہ خدا کی بارگاہ میں مسئول نہیں ہے. اسے ہمارا بھی کام ہے، ہمارا کام حقائق واضح کر دینا ہے، بیان کر دینا ہے. ماننا نہ ماننا، کسی اور کو مانے یا نہ مانے ان کی ذمہ داری. ہمیں اپنے برادران ایمانی کے ذہن کو اس سوال کے تعلق سے واضح کرتا کہ ان کے ذہن میں کوئی سوال اس طرح کا باقی نہ رہے کہ وہ قرآن جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس جمع کیا تھا وہ قرآن کیا ہے. عزیزان گرامی، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے
کہ قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جبریل امین قرآن کریم کی آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے تھے اور بیان کرتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ ہے کہ خدا بند عالم نے یہ قرآن جبریل امین کو دیا، جبریل امین نے یہ قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی یہ قرآن ہم تک براہ راست نہیں آیا، یہ قرآن ہم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، اور دنیا کا سارے انسان سب کے سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اگر کوئی نزدیک تھا تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ حضرت علی بن روز اول ولادت سے لے کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سانس تک سب سے زیادہ ان سے قریب رہے۔ وہ خود اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا مجھ کو اپنے ساتھ لے کے سلاتے تھے، میرے سینے کو اپنے سینے سے لپٹاتے تھے اور لقمہ چبا چبا کے مجھے کھلاتے تھے، اور میں ان کے ساتھ غار حرا میں رہتا جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور میرے علاوہ ان کو دیکھ نہیں پاتا تھا، سب لوگ آتے لیکن میں اکیلا میں تھا جو غار حرا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ عالی، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو۔ تو جتنی قرابت، جتنی نزدیکی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اتنی کسی کو نہیں حاصل تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہوتی وہ سب علیہ السلام کو بیان فرماتے تھے، کبھی رسول خدا خود بیان فرماتے تھے اور کبھی علیہ السلام خود پوچھتے تھے۔ تو جتنی باتیں خدا بند عالم نے پیغمبر پر نازل فرمائی ہیں، ان سب باتوں کا اگر مجموعہ کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مقدس حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان باتوں میں جو بات سب سے اچھی عظیم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جو باتیں موجود ہیں وہ سب واضح نہیں ہیں، ان کی تفسیر ہے۔ میں قرآن کریم میں نماز کا ذکر کرتا لیکن نماز کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ تفصیلات خدا بند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا بند عالم نماز حکم دیا اور تفصیل نماز کسی اور نے بیان فرمائی ہے۔ جس زبان مبارک سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند عالم کا حکم اقیموا الصلاۃ بیان فرمایا، اسی زبان مقدس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تفصیلات بھی بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں جو حقائق پائے جاتے ہیں وہ محدود حقائق، وہ لامحدود حقائق ہیں۔ ان میں اول سے لے کے آخر تک کی خبریں ہیں، اول سے لے کر کے قیامت تک کے واقعات ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو قرآن کریم میں خدا بند عالم نے راز اور رمز کی صورت میں بیان فرمائے ہیں، ان کی تفصیلات کس کے پاس ہیں؟ ان کی تفصیلات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخی، اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے بلا فضل خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میں ان کا دروازہ علی اس کے شہر ہے۔ رسول خدا نے اپنا سارے علیہ السلام کو دیا، یہ بات ذہن میں رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ فرمایا تھا کہ دیکھو تم قرآن جمع کر لینا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے، قرآن کریم کی جو موجودہ یہ قرآن جو موجودہ یہ وہی ہے جو رسول خدا جمع کر کے گئے تھے۔ یہ بات قرآن بعض کا قرآن کریم کسی اور نے جمع نہیں کیا، یہ کریڈٹ، یہ شرف کسی اور کو نہیں جاتا کہ لوگ لے کے جائیں کہ قرآن کسی اور جمع کریں۔ قرآن حضرت رسول خدا موجودہ قرآن اپنی شکل و صورت کے ساتھ رسول خدا اپنے زمانے میں جمع کرا کے گئے تھے، یہ بات ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے مکے سے اور ختم ہوا ہے مدینے میں۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے مکے سے، ختم ہوا ہے مدینے میں۔ اس بنا پر
قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئی بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ لہذا مکی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، مکی آیتیں مدنی آیتیں بعد میں۔ وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان آیتوں کو مکی آیتیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل کو مدنی آیتیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ آیتیں جو مکے میں نازل ہوئی وہ پہلے نازل ہوئی، 13 سال میں نازل ہوئی، بقیہ 10 سال میں آیتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ قرآن کریم میں مکی آیتیں پہلے ہوتی، مدنی آیتیں بعد میں ہوتی، لیکن ہمیں ایسا نہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور سورہ اقرا مکی ہے۔ سورہ اقرا 30ویں پارے میں اور سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے۔ یہ ترتیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور انہوں نے پہنچے سکتے، لیکن رسول خدا علیہ السلام نے ایک اور ترتیب کا حکم سے ترتیب نزولی تمہیں کہتے ہیں۔ رسول خدا کے علیہ السلام جو قرآن جمع کیا اس میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے نزول کے اعتبار سے جمع کیا، جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں ویسے ویسے جمع کیا انہوں نے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا کا انتقال، رسول خدا نے علیہ السلام کو وصیت کی تھی قرآن جمع کرنے کی، جب لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی، اہل بیت کو خلافت سے محروم کر دیا، تو علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوئے۔ رسول خدا سے وصیت کی تھی کہ قرآن جمع کر لینا، تو آپ لوگوں نے آپ پر بہت زور ڈالا، آپ گھر سے نکلیے، گھر سے نکل کر نہیں۔ میں نے جب تک رسول خدا کی وصیت پر عمل نہیں کر لوں گا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میں اپنے دوست پر ابا نہیں ڈالوں گا۔ جب رسول خدا کی وصیت کی علی تم قرآن جمع کر لینا، علی السلام نے قرآن کیا جمع کیا؟ ظاہر بات ہے قرآن کریم میں بہت سے کلیات موجود ہیں، یہ کلیات بغیر وضاحتوں کے، بغیر تفسیر کے سمجھ میں آتے نہیں ہیں۔ تو وہ شخص جو اول وقت نزول قرآن سے ساتھ ساتھ رہا ہو، اور جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا پورا علم دیا ہو، وہ قرآنی علوم سے پوری طرح سے واقف ہے۔ فلا خود فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت مکے میں، کون سی مدینے میں، کون سی رات میں، کون سی دن میں، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں، کون ناسخ، کون منسوخ، کون محکم اور متشابہ، مجھ سے پوچھو کس کے بارے میں، کہاں نازل، میں بتاؤں گا۔ تو علم قرآن کلی طور پر کس کے پاس؟ علی ابن ابی طالب السلام کے پاس ہے۔ مولا نے جو کام کیا وہ کام یہ کیا، جو قرآن رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے اس میں جو وضاحتیں تھیں مولا نے وہ وضاحتیں ذکر کر دی، جو وضاحتیں تھیں وہ وضاحتیں مولا نے ذکر فرما دی کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں کے بارے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کے معانی یہ ہے۔ قرآن جیسے آج قرآن کی تفسیر ہوتی نہیں ہوتی، آپ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر ہے، تو یہ علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ وہ جو آیتیں تھیں ان آیتوں کے ذیل میں یا بریکٹ میں، ربط ہمارے پاس تو قرآن نہیں ہے لیکن جو ہے ان آیتوں کے ذیل میں یا بریکٹ میں یہ آیت فلاں چیز سے متعلق ہے، یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، یہ آیت فلاں کی منقصد کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان میں سے بہتوں کو معلوم تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہے۔ قرآن کی آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ قرآن کریم میں سے خبر لانے والے کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ ذکر جو خبر لے کے آیا تھا غیر معتبر اس کو قرآن کریم نے فاسق کہا ہے، گناہگار کہا ہے، خطا کار کہا ہے۔
تو جس کو قرآن کریم فاسق و خطا کار کہے وہ کبھی بھی صاحب شرف و منزلت نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے خالی یہ بات نقل کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ مولا نے کام کیا یہ جو فاسق تھا یہ کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بتا دیا جائے کہ شخصیتیں باقاعدہ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں۔ تو مولا نے یہ کام کیا کہ جن کی چیزیں تھیں، مثلا جہاں منافقین کا تذکرہ تھا، وہ آیتیں جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، مولا نے ان منافقین کے نام لکھ دیے تھے۔ قرآن کے ساتھ یہاں پر بہت سی چیزیں قائم نہیں ہیں، یعنی چیزیں تھیں، کون کون لوگ منافقین ہیں۔ مولا اس بنا پہ یہ نہیں چاہیے کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا تو علیہ السلام کیوں کام کر رہے تھے، قرآن نے جب ان کا نام لے لیا علیہ السلام کا نام کیوں لے رہے تھے، یہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے علی علیہ السلام یہ کام اس لیے کر رہے تھے کہ تم پہچانو یہ لوگ کون ہیں، تم کل ان سے دین مت لینا۔ دیکھیے جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو دین کے لینے کا منبع، مرکز، ماخذ، سرچشمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اس بات پر غور کریں، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو جس کو قرآن کریم کی کوئی آیت پوچھنا ہوتی تھی، کوئی روایت کس کے پاس آتا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، لہذا کوئی دوسرا مسئلہ۔ لیکن وفات رسول کے بعد جو صورتحال ہوئی تو صورتحال مختلف تھی۔ وہ لوگ جو محافظین قرآن تھے، معلمان قرآن تھے، جن کے بعد قرآن کریم کا سارا علم تھا، ان کو خانہ نشین کر دیا، اور یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ رسول خدا اس حقیقت سے، ان واقعات سے علیہ السلام کو آگاہ کر چکی، علی ہونے والا ہے۔ تو اب جب یہ ہونے والا تو ہونے والا کیا تھا کہ اب قرآن کریم کن سے سیکھا جائے گا؟ رسول خدا تو ہے ہی نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال جا چکے ہیں، تو اب اس سازش کے تحت قرآن کریم کس سے سیکھا جائے گا؟ کون بتائے گا؟ تو اس بنا پر کہ لوگ ان افراد سے قرآن کریم حاصل نہ کریں جن کو قرآن نے قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے۔ یہاں پر جو نام لیے جا رہے تھے ذاتی عداوت کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ بالکل ایسے ہی جیسے بات کہ آج کل کوئی کورونا پھیلا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، جن کو میڈیسن کی ABCD نہیں آتی، ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ ان کو ڈاکٹر بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان سے علاج کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کو میڈیکل کالج میں جگہ دے رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں وہ شخص جو ان ڈاکٹروں کی حقیقت سے واقف ہے کہ ان کو ABCD نہیں آتی، انہوں نے کسی میڈیکل کالج میں پڑھا نہیں ہے، صرف یہ حکومت وقت کے قریب ہے، فلاں کے نزدیک ہے، لیکن یہ طب سے، ڈاکٹری سے، الف ب سے واقف نہیں ہے۔ اگر یہ نسخہ لکھیں گے تو لوگوں کی جانیں جائیں گی، مرض پھیلے گا، بیماریاں پھیلیں گی، علاج کم ہوگا، ہلاکتیں زیادہ ہوں گی۔ تو اس صورت میں جب اس طرح کے افراد کو جو پڑھے لکھے ڈاکٹر نہیں ہیں ان کو اس طرح کی بیماری میں ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ شخص جو ان کی حقیقتوں سے واقف ہے اگر وہ خاموش رہے تو کیا اس نے صحیح کام کیا ہے؟ اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، ایک میڈیکل کالج ہے جس میں پڑھا لکھا ڈین موجود ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس ڈین کو معلوم ہے کہ میرے کالج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان جگہوں کو ایکوائر کرنے والے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہوں نے کلاس میں شرکت نہیں کی ہے، سنجیدگی سے کام نہیں کیا ہے، زیادہ محنتیں نہیں کی ہیں، کچھ نہیں کہ لیکن حوصلے بڑے ہیں، بڑی جگہوں کو لینا چاہتے ہیں، وہ جانتا ہے،
وہ بھی جانتا ہے کہ کلاس میں شرکت ہی نہیں کی، کبھی آئے نہیں، آئے بھی تو سمجھے نہیں، اور سمجھے تو بیان بھول گئے، کچھ الگ نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن جب تک وہ زندہ ہے، سارے کے لوگ کس رجوع کریں؟ دین کی طرف جا رہے ہیں، رہبر کے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سربراہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کے انتقال کے بعد اس دین نے کوشش تو یہی کی کہ اپنے بعد ایک اپنے جیسے شخص کو اس کالج کا ذمہ دار بنا کر کے جائے، اپنے جیسے شخص کو، جس کے پاس اس کا جیسا علم تھا، اس کی معلومات تھی، جو بالکل تمام فضائل و کمال اس کی طرح سے تھا، اس کو بنانا چاہتا تھا، بنا دیا۔ لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ حسد، کینہ، بغض و عناد اس کو ہونے نہیں دیں گے، تو اس نے کیا کیا؟ وہ جب دیکھو یہ لوگ جو کلاس میں آتے تھے یہ پڑھے لکھے نہیں، محنتیں نہیں کی انہوں نے، خالی آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے، ان کو ABCD نہیں معلوم ہے، الف بے سے واقف ہیں، لیکن یہ کل آگے بڑھنے والے ہیں۔ انہیں دیکھو یہ لوگ کلاس میں آتے تھے، ان سے ہوشیار رہنا۔ اب اس دین کا انتقال ہو گیا، اس دین نے، اس سربراہ نے جس شخص کو جو اپنے جیسے کمالات میں اس سے جیسے کمالات کا حامل تھا، اس کو لوگوں نے کنارے لگا دیا۔ اب وہ لوگ جو بالکل اس سے ناواقف تھے وہ دھیرے دھیرے روئے کار آنے لگے۔ اب آپ سچ بتائیں، ایسی صورت میں وہ شخص جس کو ان جاہلوں کا پتہ ہو، ان کی حقیقتوں کا علم و جانتا ہو، اگر وہ خاموش بیٹھا رہے اور اس کے خاموشی ان لوگوں کی تائید سمجھی جائے، تو کیا اس نے صحیح کام کیا؟ لوگوں کی جان سے نہیں کھیلا، لوگوں کی صحت سے نہیں کھیلا، اس میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ سب یہ کہیں گے اب آپ کو معلوم تھا تو آپ کو نام بتا دینا چاہیے تھا۔ مولا کائنات یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی صورت حال، کون لوگ دین سمجھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، کن کے دین سمجھا جائے گا، کن کو بڑھایا جائے گا، کن کو اوپر لایا جائے گا۔ مولا کائنات نے ان سبوں کے نام اسے لکھ دیے تاکہ امت اپنے عقائد میں، ایمان میں، تعلیمات میں گمراہیوں سے محفوظ رہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں جان اگر کسی کی چلی جائے تو صرف دنیاوی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان کسی کا چلا جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ابدی نقصان ہے۔ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم یہ اجازت نہیں دیتے، وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، اس کو ABCD معلوم نہیں ہے، لوگوں کی جان سے کھیل رہا ہے، کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو متوجہ کرے، مانے یا نہ مانے۔ تو اگر جان کے خطرے کی خاطر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو بیان کر دیں، تو جہاں ایمان کا خطرہ ہو کہ وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا کائنات ہے جو یہ کام نہیں، یا رسول خدا کو یہ اس نے کہا کہ یہ نام اس لیے لکھے تفصیلیں تاکہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے جال میں مت پھنسے، اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، تاکہ دین محفوظ رہے، دین محفوظ رہے۔ اب مولا کائنات نے جو تفصیلات بیان کی، اور تفصیلات بیان کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے دیکھا، تو لوگوں کو سب معلوم تھا کہ علیہ السلام ایک ایک جزیات سے واقف ہے، سب معلوم، کون آیت کس کے بارے میں کب کہاں نازل ہوئی، کب کیسے، سب علیہ السلام کو معلوم ہے۔ علی نے اگر لکھ دیا تو یہ سند ہو جائے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اگر یہ نام آگے آ گئے تو ہمارا منصوبہ پورا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اسی طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلنا۔ آپ یقین جانیں، جب اس طرح کے نااہل لوگوں کو منصب پر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ نااہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو شخص ان کو ان منصب پر فائز کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اشارے پر چلتے۔ کیوں؟ اگر اس کا کہیں نہ کہا نہیں مانا تو کہہ دے گا کہ دیکھو تم لائق نہیں رہے، تمہارا انتخاب غلط ہوا، تمہارا سیکشن غلط ہوا، تو وہ اپنے منصب، اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے ہمیشہ اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے۔ تو حکومت وقت کی کوشش تھی کہ ان کا جو منصوبہ تھا، یہ منصوبہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا تھا،
کہ جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے حملہ کرا دیں، جس کو چاہے بدنام کر دیں. ایسے افراد جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تو یہ کام کرتے ہیں. تو اس بنا پر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر علی علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا جس میں تفصیلات لکھی ہیں، اگر یہ تفصیلات مسلمانوں میں عام ہو جائیں گی تو ہمارے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ہمارے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. اس لیے ان لوگوں نے علی علیہ السلام کا قرآن لینے سے انکار کر دیا. تو قرآن میں کیا تھا؟ قرآن کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا، قرآن یہی قرآن تھا لیکن تفصیلات کے ساتھ. یہی قرآن تھا لیکن وضاحتوں کے ساتھ. اگر وہ قرآن ان وضاحتوں کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہوتا تو آج دنیا اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی. تو علی علیہ السلام جو قرآن کیا دوسرا کوئی قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے تفصیلات کے ساتھ، تفسیروں کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ. اب مولا واپس کر لیا. اگر مولا اس کو وہاں دے دیتے تو مولا کی ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی، لوگ اس کو پھاڑ دیتے، کچل دیتے، ختم کر دیتے. وہ کہا اب تم اس کو نہیں دیکھو گے. مولا نے صاحب اپنی حجت تھا تاکہ اب اگر امت اسلامیہ میں کوئی بھی خرابی آئے تو اس کی ذمہ داری مولا کی پر نہیں، تم پر ہے. میں نے تم کو آگاہ کیا. جیسے کوئی شخص نااہل ڈاکٹروں کی فیری جا کے گورنمنٹ کو دے دے کہ صاحب کو آپ نے اپائنٹ کیا، کوئی نااہل، سب کے سب نااہل ہیں، کسی میں صلاحیت نہیں پاتی. اب اگر گورنمنٹ ان کو اپائنٹ کر دے، ان کو منسوخ کر دے، لوگوں کی جانے جائیں تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ شخص بیان نہیں کرے تو گورنمنٹ کہے گی صاحب آپ کو تو معلوم تھا، آپ نے کیوں نہیں بیان کیا، ہم آپ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. جب آپ کو معلوم تھا تو آپ بیان کر دینا چاہیے تھا. تو کہا میں ذمہ دار، مولا بات کہتا ہے کہ کل کوئی مجھے ذمہ دار قرار نہ دے، کل کوئی مجھے ذمہ دار قرار نہ دے. اس لیے مولا کائنات والے لوگوں نے مان لیا کہ اگر میں ان کو دے دوں گا تو اس کو پھاڑ ڈالیں گے، کچل ڈالیں گے. مولا نے کہا اب تم اس قرآن کو دیکھو. تو علی علیہ السلام کے قرآن کی حقیقت یہ ہے، نہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہے کہ 40 پاروں کا قرآن، 35 پاروں کا قرآن، کوئی دوسری آیت، کوئی دوسری آیت نہیں ہے. یہ قرآن آج بھی اپنی وضاحتوں کے ساتھ امام زمان پر موجود ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب جب اسی مثال کے طور وہ ڈاکٹر جو نااہل بنا دیے گئے تھے، اب جب کچھ دنوں کے بعد کہیں سے وہ فہرست عام ہو جائے کہ کسی ذمہ دار شخص نے، کسی اتھارٹی نے ان نااہل ڈاکٹروں کی فہرست گورنمنٹ کو دے دی تھی اور ان کی بنا پر بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، تو نئی نسلیں کس کو ذمہ دار قرار دے گی؟ جب یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ ساری جانوں کا ذمہ دار کون تھا، ساری ہلاکتوں کا ذمہ دار کون تھا، تب پتہ چلے گا کہ یہ جو پروپیگنڈے ہوتے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ سینٹر کھولا، ہم نے وہ سینٹر کھولا، تب پتہ چلے گا کچھ سینٹر نہیں کھولا، یہ ساری اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی خاطر نااہلوں کو جگہ دی تھی. تو جب حقیقت واضح ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے انشاءاللہ خدا ان کے ظہور میں تاجر فرمائے، جلد ان کا نور انور سے دنیا منور ہو اور ان کے قدم کی برکت سے دنیا میں امن و امان قائم ہو. جب انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور علیہ السلام کے قرآن پیش کریں تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں نے یہ قرآن قبول کر لیا ہوتا اور علیہ السلام کی باتیں تسلیم کر لی ہوتی تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی. تو اس وقت ذمہ دار کون قرار پائے گا؟ کس کی حقیقتیں واضح ہوں گی؟ کس کے تقدس پر حرف آئے گا؟ تب پتہ چلے گا
کہ علیہ السلام کے قرآن کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا تھا، ورنہ یہ قرآن اسلام کا ہی کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے لیکن تفصیلات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ۔ دعا کریں امام علیہ السلام کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا ظہور جلد جلد ہو اور وہ قرآن اپنی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس قرآن کی تلاوت کریں اور دیکھیں اس میں علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے۔ خدا کرے اس قرآن کے دیدار ہم سب کو نصیب ہو۔ یہ پھر عرض کر رہا ہوں، وہ قرآن اس موجودہ قرآن سے مختلف نہیں ہے، ہو سکتا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے کہ مولانا نے وہاں کے اوپر مکی آیتیں پہلے رکھی ہوں، مدنی آیتیں بعد میں رکھی ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے تفصیلات ہیں جو علیہ السلام بیان کے بعد ہے کہ کتنے کے بعد میں 70 منافقوں کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ ایک مولانا جی سے بیان کیا تاکہ یہ ان شخصیتوں کو واضح کرے تاکہ یہ لوگوں کے ذریعے اسلام تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے مولا کائنات کے قرآن کو قبول کر لیا ہوتا تو دنیا اسلام کی صورتحال کے خدا ہم سب کو وہ روز روشن کی زیارت نصیب فرمائے جب اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے مولا کائنات کے ہاتھوں کو لکھا ہوا قرآن دیکھیں اور ان کی وضاحتوں کو غور کریں، سمجھیں، دنیا کو پتہ چلے کہ علیہ السلام نے کیا خدمت انجام دی۔ خدا فرزند زہرا حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم